وضو ہو یا نہ ہو، چلتے پھرتے بس یہ تسبیح پڑھ لو۔ جو پڑھے گا اپنے خاندان کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ اللہ امیر بنا دیتا ہے، صرف 3 دن پڑھ کر دیکھو۔ ناظرین، یہ تسبیح چلتے پھرتے جو بھی پڑھے گا انشاءاللہ اپنے خاندان کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو صرف 3 دن پڑھ کر دیکھ لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، چلتے پھرتے اگر آپ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی، اور اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن آپ کا رزق پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اپنے خاندان کے امیر ترین انسان بن جائیں گے۔ اور اگر کسی کو یقین نہیں ہے تو یہ تسبیح صرف 3 دن پڑھ کر دیکھ لیں کہ وہ سچا عمل ہے۔ جو اس عمل کو کر لیتا ہے ساری زندگی دولت میں کھیلتا ہے، تو سارے دن میں کسی بھی وقت چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اور دنیا جہان کی پریشانی، دنیا جہان کی حاجت مراد انشاءاللہ پوری نہ ہو تو پھر کہنا، آج اپنے تمام دکھیاری بہن بھائیوں کو ایسا طاقتور وظیفہ بتا رہی ہوں کہ جسے پڑھتے ہی دنیا جہان کی دولت بھی رب کریم سے مانگ لو گے تو اللہ پاک آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ آج تک جو نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے مل جائے گا، اور وظیفہ پڑھتے ہی آج تک جو نہ مل سکا انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے مل جائے گا۔ اور وظیفہ پڑھتے ہی اگر تمہاری خالی جھولیاں دولت سے بھر جائیں تو پھر کہنا، اور وظیفہ پڑھتے ہی اگر تم مالدار نہ ہو جاؤ تو پھر مجھے کہنا، ہر حاجت ہر مراد انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ دنیا جہان کی تکلیفیں پریشانیاں اگر وظائف پڑھ کے میرے بھائیوں اور میری بہنوں تھک چکے ہو، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور جو کوئی ایسا شخص ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی، اور جو کوئی ایسا شخص جس پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہو وہ 20 سیکنڈ نکال کر میرا بتایا ہوا یہ عمل کر لے۔ جس طریقے سے بتا رہی ہوں اسی طریقے سے پڑھنا ہے، یقین مانیے انشاءاللہ دولت رکھنے کی جگہ کم پڑ جائے گی، لیکن دولت آنا بند نہیں ہوگی۔ یہ وظیفہ منٹوں میں سیکنڈوں میں انسان کے حالات کو بدل دیتا ہے، اور رزق کے دروازوں کو کھول کر پڑھنے والے کے اوپر دولت کی ایسی بارش برساتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وہ سچا عمل ہے کہ آج تک جس نے بھی کیا اس کی زندگی بدل گئی، اور آج تک یہ وظیفہ جس نے بھی پڑھا اس نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب میری حاجتیں اور مرادیں پوری نہ ہو سکیں۔ جو پڑھتا ہے اللہ پاک کے حکم سے منٹوں سیکنڈوں میں مالا مال ہو جاتا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں حالات کو بدل دینے والا، خالی جیبوں کو فوری طور پر بھر دینے والا، اور دولت کی چھما چھم بارش برسانے والا یہ ایسا خاص عمل ہے کہ بھائیوں اور بہنوں، انسان کی اس وقت سب سے بڑی پریشانی پیسہ ہے، دولت کا نہ ہونا ہے، غریبی، اور یہ عمل پیسوں کی جب بارش کر دے، دولت کا طوفان کھڑا کر دے تو پھر کہاں گئی پریشانی؟ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور یہاں اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے بہرحال پیسے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیماری کیوں لگتی ہے؟ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے، لیکن اس وظیفے سے انشاءاللہ
آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر جو نہ بھی مانگ سکے یا مانگنا بھول بھی جائے تو پھر بن مانگے اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے۔ جو انسان کی جائز حاجتیں ہوں، ضرورتیں ہوں، وہ فوری طور پر اللہ رب العزت پوری کر دیتا ہے اور ہر پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر بیماری کو یہ عمل ختم کر دیتا ہے۔ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو، بد نظری کو، ان کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ جو بندہ کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو، مثال کے طور پر کوئی گھروں میں جھگڑے ہوں، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہو کہ جس کا حل ہی نہ نکلتا ہو، وہ پریشانی بھی یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آج رب کریم کے حضور جھولی پھیلا کر اس وظیفے کے بعد جو مانگنا ہو وہ مانگ کر دیکھ لینا، بڑی بات نہیں کرتی۔ انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اس عمل کو پڑھنے کے بعد فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا، یہ عمل آپ کو دے رہی ہوں جو کہ میرا اپنا ذاتی آزمودہ ہے۔ جب سے مجھے اس عمل کے بارے میں بھائیوں اور بہنوں سے پتہ چلا ہے اور میں نے جب سے اس عمل کا آغاز کیا ہے، اللہ رب العزت نے میری خالی جیب کو دولت سے بھر دیا ہے۔ خالی جیب کو دولت سے بھر دینے والا، دولت کی چھما چھم بارش کر دینے والا یہ سچا عمل ہے۔ جس نے بھی اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ عمل کر لیا، سمجھو وہ بندہ کروڑوں پتی ہو گیا۔ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہو یہ عمل کر لیجئے۔ دلوں میں وسوسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو وظیفہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، ہمیں رزق اور روپے پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیے کہ دلوں میں وسوسے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ اپنے دلوں میں اگر وسوسے رکھیں گے، اپنے دلوں میں اگر خیالات رکھیں گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا یا نہیں کرے گا تو بھائیوں اور بہنوں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو کل کی اجمالی تعریف یوں ہے کہ اسباب و تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے اور تمام کاموں کو اسی کے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تفصیلی تعریف بھی بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یوں ہے کہ توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی جب بندہ اس بات کو جان لے کہ فاعل حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، تمام مخلوق، موت و زندگی، تنگ دستی اور مالداری، ہر شے کو وہ اکیلا ہی پیدا فرمانے والا ہے، بندوں کے کام سنوارنے پر اسے مکمل علم اور قدرت ہے، اس کا لطف و کرم اور رحم تمام بندوں پر اجتماعی اعتبار سے اور ہر بندے پر انفرادی اعتبار سے ہے۔ اس کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت، اس کے علم سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس کا لطف و کرم اور مہربانی بے حساب ہے۔ اس علم کے نتیجے میں بندے پر یقین کی ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ ایک اللہ عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا اور کسی دوسرے کی جانب متوجہ نہیں ہوگا، اپنی طاقت اور قوت اور ذات کی جانب توجہ نہ کرے گا، کیونکہ گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت فقط اللہ عز و جل ہی کی طرف سے ہے۔ تو اس علم و یقین پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام توکل ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اسی طرح
اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ نجد میں شریک ہوئے۔ ایک کیلولا کا وقت ہو گیا تو اس وادی میں کانٹے دار درخت بہت تھے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں قیام پذیر ہو گئے اور اپنی تلوار اس کے ساتھ لٹکا دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی سائے کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا تو ہم حاضر خدمت ہو گئے۔ دیکھا تو ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں سویا ہوا تھا تو یہ میرے نزدیک آیا، اس نے میری تلوار اتار لی۔ جب میں بیدار ہوا تو یہ میرے سر کے پاس کھڑا تھا، اس نے تلوار سونت کر کہا، بتاؤ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا، اللہ۔ پھر تلوار کو نیام میں کر کے بیٹھ گیا جو یہ میرے سامنے موجود ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر یقین رکھیے، بندہ رزق اور دیگر ضروریات کے متعلق اللہ عز و جل کے ضامن اور کفیل ہونے کا تصور رکھیں، اور اللہ عز و جل کے کمال علم، اس کی کمال قدرت کا تصور کریں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ عز و جل خلاف وعدہ، بھول، عجز اور ہر نقص سے منزہ اور پاک ہے۔ جب ہمیشہ ایسا تصور ذہن میں رکھے گا تو ضرور اسے رزق کے بارے میں رب تعالیٰ پر توکل کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ ہر وقت اللہ عز و جل سے پناہ مانگیے کہ یہ عمل توکل اور اس میں پختگی پیدا کرنے میں بہت معاون ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ الوالی فرماتے ہیں، شیطان خبیث ہے اور تیری عداوت پر ہر وقت کمر بستہ ہے، اس لعین کتے سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ عز و جل سے پناہ مانگتا رہے اور کسی وقت بھی اس کی مکاریوں اور عیاریوں سے غافل نہ ہوں۔ رب تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اس کا کوئی قابو ان پر نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی وہ شیطانی وسوسے قبول نہیں کرتے۔ توکل کرنے والا عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ توکل کرنے والا لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ توکل کرنے والے کو اللہ عز و جل غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ توکل کرنے والے اللہ عز و جل کو پسند ہیں۔ توکل کرنے والے کو دنیا آخرت کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ توکل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان جب کسی کے ایمان پر حملہ آور ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اللہ عز و جل پر یقین اور بھروسہ کمزور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل پر کامل بھروسہ رکھیے۔ چنانچہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست نے مجھ سے ذکر کیا کہ میری ایک نیک آدمی سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا، حال تو ان کا ہے جن کا ایمان محفوظ ہے، اور وہ صرف متوکلین ہی ہیں جن کا ایمان محفوظ ہے۔ جب بندہ توکل کرنے والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کا بھی توکل کا ذہن بن جاتا ہے، اور جو ناشکرے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا توکل کی دولت حاصل کرنے کے لیے متوکلین کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ مخلوق کی محتاجی سے بچنے کا عزم کر لیجئے کہ اس طرح بندہ مخلوق سے بے نیاز ہو کر فقط
خالق عز و جل پر ہی بھروسہ کرے گا، کیونکہ توکل کی بے شمار برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مخلوق کی محتاجی سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کوئی شخص صدقے نیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرے تو عمرہ اور غیر عمرہ سب اس کے محتاج ہو جائیں گے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مالک عز و جل غنی و حمید ہے۔ پرسکون اور خوشحال زندگی پر نظر رکھیے۔ ہماری کامیابی میں ذہنی اور قلبی سکون کا بہت بڑا کردار ہے۔ ذہنی اور قلبی طور پر مطمئن شخص عموماً پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ہے، اور توکل سے ذہنی قلبی سکون اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی تدابیر اس ذات کے سپرد کر دیں جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے، یعنی فقط اللہ رب العزت پر توکل کر تو راحت پائے گا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں توکل کی دعا کیجیے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے، اس سے جو مانگو وہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ توکل کی یوں دعا مانگیے، اے اللہ عز و جل مجھے اپنے حبیب ہم گناہگاروں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ سے توکل کی دولت عطا فرما، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے ہر معاملے میں بس تیری ہی ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور سب سے پہلا کام کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ شروع کریں گے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، مشکل سمجھ کے یہ عمل آپ نے نہیں چھوڑنا، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے آسان ترین عمل ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ، جو کہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام کا وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کا انتہائی جلالی نام ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب بندہ اس نام سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے کہ یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے۔ رب کے فرشتے رب کے حضور آپ کا نام پیش کر دیتے ہیں، تو رب کی ذات کہتی ہے کہ اے فرشتوں، میں اس بندے سے راضی ہوں، اس کی جھولی میں دنیا کے خزانے ڈال دو، یہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ یہ وظیفہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 دن تک لگاتار پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ جب پہلا وظیفہ یا ذوالجلال والاکرام کا پڑھ لیں تو اسی وقت اس عمل کے اندر دوسرے نمبر پر جو طاقتور وظیفہ سورۃ کوثر کا ہے آپ نے شامل کر دینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 41 مرتبہ سورۃ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ کی پڑھ لینی ہے، کہ ایک ہی وقت میں ایک ساتھ پورا عمل کرتے ہوئے آنا ہے، اور آخر میں دعا بھی مانگنی ہے۔
اسی طریقے سے آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد، اذکار کرنے کے بعد دعا ضرور مانگا کریں۔ دعا نہ مانگی تو وہی بات ہوگی کہ مزدوری کی، محنت کی، لیکن دہاڑی نہ لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو اور ایسی بلا سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہوئی، سو اے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا کوئی ایسی ہی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنی چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگیں۔ فائدہ، یعنی یہ خیال نہ کرے کہ ایسی حقیر چیز اتنے بڑے سے کیا مانگیں، ان کے نزدیک تو بڑی چیز بھی چھوٹی ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچا بندہ بنائے اور اپنے ہی در کا پکا سچا بھکاری بنائے، اپنے غیر کے در پر جبین جھکانے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے مانگنا چھوڑ دے، اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے، اس لیے جب بھی نماز پڑھا کریں، وظیفہ کیا کریں یا کوئی اذکار کریں تو لازمی مانگا کریں، کیونکہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دعا لازمی کیا کریں، بھلے چند سیکنڈ کی ہو لیکن دعا لازمی کرنی ہے، اور وظیفہ پورا پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کی تمام حاجتیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، دین کی باتوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جو زندگی سے اللہ رب العزت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھے اور سب کا ایمان پر ہی خاتمہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے اور سننے والوں کی پریشانیوں کو، تنگ دستیوں کو، مفلسی کو، غربت کو دور کرے۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک صالحہ اور فرما بردار بنائے۔ اللہ کریم جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ اپنے فضل و کرم سے پورے کر دے، اور اللہ تعالیٰ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے ہمارے رب، ہم سب کی شیطان مردود سے حفاظت فرما، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمارے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ بھی آمین لکھ کر دعا میں اپنی شرکت یقینی بنانا مت بھولیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔